أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم. صلاة مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، دشمن شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ انفال کی 60 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے، کفار اور دشمنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، مہیا رکھو، مستطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ لہذا جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق تیاری کرو۔ دو چیزوں میں، من قوت، ایک تمہاری قوت، ومن رباط الخیل، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے۔ ان دونوں کاموں کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا، ہدف کیا ہے؟ ترہبون بہ، ارہاب پیدا کر سکو، ڈرا سکو تم اس کے ذریعے سے عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں کہ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، واللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔
عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ قرآن مختلف دشمنوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے لفظ عدو کے ساتھ، اور عدو کے لیے میں نے فرمایا کہ عداوت ایسی ناپسندیدگی ہے، ایسی نفرت ہے کہ جو انسان کے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ جب تک دل میں ہے بغض ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں ظاہر ہونے لگے، عملاً کوئی اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگے تو اسے عداوت کہتے ہیں۔ اب قرآن عدو کا لفظ جو اس کے لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عدو کا معنی بنیادی طور پر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور دشمنی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے، اگر میرے متعلق مجھ سے کسی کو ناپسندیدگی کا احساس ہے، نفرت ہے، اور اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے تو شاید اس سے میری ذات متاثر نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ اس ناپسندیدگی کا اظہار عملاً کرنا چاہے گا تو وہ میری حدود میں تجاوز کرے گا، جبکہ اصل اصول کیا ہے کہ انسان کسی کی بھی حدود میں تجاوز نہ کرے۔ اب عملی دشمنی کا مسئلہ کیا ہے؟ عملی دشمنی کا مسئلہ یہ کہ دشمن جب دشمنی کرنے پر آتا ہے تو عملاً اس کا ہر اقدام دشمن جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے اس کی حریم کے اندر تجاوز ہوتا ہے۔ اس تجاوز کے کیونکہ اگر عمل میں نہیں لا رہا تو ابھی بغض تو ہے، مبغض ہے، عدو نہیں ہے، عملاً کرنے لگے گا تو پھر عدو ہے، اور جب عملاً اظہار کرے گا تو یہ اظہار نفرت، اظہار ناراحتی، ناپسندیدگی کا اظہار عملی صورت میں ظہور کرتے ہی حدود کو تجاوز کرتا ہے۔ لہذا عدو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی حدود کو، اپنی حدود سے نکلے اور دوسرے کی حدود کو متجاوز کرے، تجاوز کرے۔ اس اعتبار سے اس کو عدو کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا۔ ایک فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ڈرو ان سے۔ دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار ہے پروردگار کی ذات، معیار ہے دین، معیار ہے اسلام۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور لے جانے والی ہے وہ ہماری دشمن ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اسلام کے راستے سے منحرف کرنے اور ہٹانے یا روکنے والی ہے وہ دشمن ہے۔ لہذا امام باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں لیس الدین الا الحب والبغض، دین صرف محبت اور بغض ہے۔ کون سی محبت اور کون سا بغض؟ فی اللہ، اللہ کے لیے۔ جب تک انسان کی تمام محبتوں کا مرکز اور محور خدا اور مذہب نہیں ہوتا تب تک وہ دین کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے تمام نفرتوں کا مرکز اور محور دین اور خدا ہونا چاہیے۔ لہذا اساتید اس حد تک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر کسی شخص کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹا متدین ہے، دیندار ہے، دین کی رعایت کرنے والا ہے، اور اس شخص کے اندر اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے لیے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کو جاگنا چاہیے۔ فرمایا جو دیندار بیٹا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محبت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ لہذا تمام دوستیوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ رشتہ دار زیادہ عزیز ہونا چاہیے جو خدا کی طرف لے جانے والا ہے،
وہ دوست زیادہ عزیز ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ اگر مجھے ان دوستوں کے ساتھ زیادہ لطف آتا ہے اور وہ مجھے زیادہ عزیز ہیں جو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، تو پھر میرے اپنے دین میں مسئلہ ہے۔ مجھے اپنی دیانت، اپنے ایمان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خود کہاں کھڑا ہوں۔ لہذا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے تمام تر دشمنیوں کا، اگر میں کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہوں تو میرے ایمان اور دین میں مسئلہ ہے، ذات کی بنا پر۔ لہذا اور اس پہ مفصل ابحاث اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ جن سے آپ کو ذاتی دشمنی ہے، جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی ذات کو نقصان یا چوٹ یا تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ بالآخر مومن ہے، یہ شخص بالآخر اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے۔ اگر دشمن خدا نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو خدا کی خاطر اسے معاف کر دیں۔ اور یہ معافی آپ کے اوپر کتنا پازیٹیو اثر ڈالے گی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ جتنا آپ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے، اتنا آپ خود بخود اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا کسی سے اگر دشمنی رکھنی ہے تو دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دین۔ دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو دین کا دشمن ہے وہ دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو۔ لہذا مومنین کی جو صفت بیان کی قرآن نے کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، اپنے آپس میں نہایت ہی نرم دل ہوتے ہیں، لیکن کفار کے اوپر، دشمنان دین کے اوپر اشد، ان کے ساتھ بہت سخت ہوتے ہیں۔ لہذا یہ دین کی علامت ہے کہ آپ کو کسی سے دوستی اس وجہ سے زیادہ ہو کہ وہ شخص دیندار ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور کسی شخص سے نفرت آپ کے دل میں اس لیے ہو کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر خدا یاد نہیں آتا۔ اس شخص جس کے ساتھ بیٹھ کر خدا یاد آئے، اس سے اگر آپ کو محبت ہو رہی ہے تو خود یہ ایمان کی علامت ہے اور دین کی علامت ہے۔ بس دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اللہ۔ اب اگر شوہر یا بیوی ایسی ہو کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہو، تو چونکہ اللہ کے راستے سے ہٹا رہی ہے، عدو لکم۔ ایسی اولاد کے جس کی محبت ہمیں خدا کے راستے سے ہٹا دے، عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، فاحذروا، ان سے بچ کرو۔ اسی طرح سے جب تک نفس ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے، دشمن ہے ہمارا، لیکن جس دن یہی نفس ہمیں عبادتوں کی طرف لے کر جائے، یہی نفس ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائے، تو دشمنی ختم۔ لہذا دشمنی کی بنا کیا ہے؟ پرون۔ کل عرض کیا تھا میں نے، ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے، اس لیے جواب بھی دیتا چلو، کہ کل جو میں نے بچوں کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ بچوں کو اپنے عقائد سکھائیں، ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کی جو عقل میں عقائد مشکل سے آتے ہیں یا ان کو سمجھانا مشکل ہے، وہ صرف دو عقیدے ہیں جو بچوں کو مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان دونوں کو اگر سمجھا اور سکھا اور بتا دیا جائے تو بچے کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک مسائل ہیں توحید کے جو کہ بچوں کو مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں قیامت سے متعلق جو بچوں کو مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن یہ دو وہ اہم ترین عقیدے ہیں کہ اگر توحید اور قیامت صحیح معنی میں بچے کو سکھا دیا جائے تو بالغ ہو کر انشاءاللہ کبھی بھی گناہ کی طرف تمایل پیدا نہیں کرے گا۔ بحث اس میں بہت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو مثلا شرارت سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ گھر سے باہر اکیلے نہ نکل جائیں وغیرہ وغیرہ، کیا کرتے ہیں؟ انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ جن چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں وہ اصلاً وجود نہیں رکھتی، ان میں سے اکثر چیزیں ان کا اصلاً وجود نہیں، چڑیل، بھوت اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کا اصلاً وجود نہیں ہے، لیکن ہم اتنے یقین کے ساتھ بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مائیں جو ہوتی ہیں وہ ڈرانے کے ساتھ خود بھی ڈر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب انسان اتنی شدت کے ساتھ بار بار ڈراتا بھی ہے اور خود بھی ڈر کے دکھاتا ہے،
یہ عمل خود بخود بچے کے قلب میں اس سے متعلق خوف کو ایجاد کر دیتا ہے، اور پھر بچے اکیلے جانے سے، اکیلے میں تنہائی میں رہنے سے، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، جس چیز کا وجود نہیں ہے، بس یاد رکھیے گا جس چیز کا وجود نہیں ہے جب اس سے ڈرایا جا سکتا ہے تو وہ خدا اور قیامت کہ جس کا وجود حتمی ہے، حتماً اس کا خوف اور اس کا عقیدہ بھی بچوں کے دل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہم نے خدا کا خوف نہیں ڈالنا، غور کیجئے گا، خدا کا خوف نہیں ڈالنا، خدا کے عذاب کا خوف ڈالنا ہے، خدا کی معصیت کا خوف ڈالنا ہے۔ اب اگر میں گناہ سے اور اللہ کے عذاب سے خود بھی ڈرتا ہوں اور اپنے بچے کو بھی ڈراؤں، بار بار ڈراؤں، خود بھی عذاب الہی سے لرزتا ہوا دکھائی دوں گا، تب میرا بچہ سمجھے گا کہ ہاں واقعاً کوئی چیز ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف ویسے ہی پیدا ہو جائے گا جیسا اس وقت چڑیلوں اور بھوتوں سے ہوا۔ لہذا اب اگر وہ تنہائی میں اس وقت جانے سے ڈر رہا ہے، وہ جب بالغ ہو جائے گا تو تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی اسی طرح سے ڈرے گا۔ اور یہ قوت اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کر دی تو یہ سب سے بڑا حفاظتی نظام ہوتا ہے جو تقویٰ کی صورت میں انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ لہذا یہ پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ اب اگر ہم نے اللہ کو معیار بنا کر، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کو رکھا، تو پھر یہاں سے مشخص ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو دشمن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا تھا؟ کفار۔ کفار کے لیے قرآن نے لفظ کا استعمال کیا، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیوں؟ کافر کی دشمنی بھی واضح ہوتی ہے، اس کا کفر ہی نوعاً دشمنی کا باعث بنتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جس کافر سے دین چاہتا ہے کہ ہم لڑیں یا اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوں یا جہاد کریں، وہ ہر کافر نہیں ہے۔ وہ کون سا کافر ہے؟ وہ کافر حربی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا۔ یہ ان تمام آیات کا جواب بھی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن سے وہ آیات جو کفار حربی کے مقابلے پر بیان کی گئی ہیں ان کو لا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان سب کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان یا دین سب کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو قتل کس کو کرنا ہے؟ کافر حربی۔ اب کافر حربی بنیادی طور پر کون ہے؟ کافر حربی وہ ہے جو اپنے کفر کے اندر اس حد تک بڑھ جائے کہ دین مبین اسلام کو نقصان پہنچانے لگے، انسانیت کو نقصان پہنچانے لگے۔ جو بھی کافر انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایسے کافر سے مقابلہ کرنا اور اس کے مقابلے پر آ کر جہاد کرنا واجب بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے۔ لیکن کفار کو مبین کیوں کہا، عدو مبین؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ کفار کا جو کفر ہے، کفر کیا ہے بنیادی طور پر؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ اصل کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر بنیادی طور پر کفرہ کا اصل معنی انکار کرنا ہے۔ لہذا جب کفران نعمت کہا جاتا ہے تو کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یعنی نعمت کا انکار کرنا، کسی چیز کو نعمت نہ سمجھنا۔ کفر کیا ہے اصطلاح میں؟ کافر کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ، نبی، قرآن یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے، یہ شخص کافر ہے۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی کہ اللہ نہیں ہے، یا کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، یا خدا نخواستہ میں قرآن کو نہیں مانتا، یا ضروریات دین میں سے مثلا کوئی شخص آ کر یہ کہے کوئی نماز نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ دین میں کوئی نماز ہے، یہ شخص یہ کافر ہے۔ اب اس کا کفر جب تک، چونکہ جیسے اس نے اعلان کر دیا واضح ہو گیا، اس کی جو باؤنڈری ہے وہ مشخص ہو گئی۔ اب چونکہ اس کی باؤنڈری مشخص ہو جاتی ہے، لہذا اس کو دین نے کیا کہا؟ عدو مبین۔ لیکن اس میں سے دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک وہ کہ جو نظام اسلامی کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو، جسے کافر ذمی کہتے ہیں، کہ جو اپنا ذمہ دے دے اور جزیہ دے کر حکومت اسلامی کو تسلیم کرے اور اس کے نظام کے تحت رہے۔ اب ایسا جو کافر ہے اس کے لیے پورے حقوق بیان کیے گئے۔ لڑائی کس سے کرنی ہے؟ جنگ کس سے کرنی ہے؟ جنگ کرنی ہے ہم نے اس کافر سے
کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے لگے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، انسانیت کو نقصان پہنچانے لگے، تو ایسے سے دین یہ کہتا ہے کہ مقابلہ کرو اور جہاں تک ان کو قتل کر سکتے ہو قتل کرو، تاکہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چوتھا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان، اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ 5ویں نمبر یعنی ٹاپ لیول جو دشمن ہیں وہ یہودی اور مشرکین۔ کیوں ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن شیطان کو دین نے کہیں پر اشد و عداوتاً نہیں کہا، مومنین سے شدید ترین دشمنی کرنے والا نہیں۔ شیطان دشمن ضرور ہے، یقیناً بیوی اور اولاد سے، نفس سے، حتیٰ کفار سے زیادہ شدید ہے، لیکن اشد نہیں ہے۔ اشد کون ہے؟ یہودی اور مشرکین۔ اور میں عرض کروں گا انشاءاللہ شیطان کی دشمنی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ عدو مبین۔ کیوں عدو مبین کہا؟ اس لیے کہ شیطان بھی اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا ہے۔ جو دشمن پہچان میں آ جائے، جو دشمن شناخت میں آ جائے، وہ دشمن ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جس دشمن کو پہچاننا مشکل ہو وہ دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان سے متعلق ہمارے تصورات ایسے ہیں کہ جو شیطان کو ہمارے لیے بڑا دشمن بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ شیطان کو بڑا دشمن بنا کر پیش کرنے کی سازش اس بڑے دشمن کی ہے کہ جو شیطان کے پردے میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، جو شیطان کے پردے میں اپنی دشمنی کو، اپنے لیول کو کم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ بھائی شیطان ایسا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو عمومی تصور ہے شیطان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ بھائی شیطان کو شکست نہیں دی جا سکتی، شیطان بہکا دیتا ہے۔ حتیٰ ہم اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہم سیدھا وہ غلطی شیطان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن نہ صرف اس کو عدو مبین کہہ رہا ہے کیونکہ شیطان کی دشمنی واضح ہے۔ مثلا اگر آپ کو کہیں یقین آ جائے کہ مجھے یہ کام جو کہہ رہا ہے یا اس کام کی طرف جو مجھے متوجہ کر رہا ہے یہ شیطان ہے، انجام دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ لہٰذا شیطان کمزور ہوا نا، کھل کے سامنے نہیں آ سکتا۔ ثانیاً قرآن نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ اس کو تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ شیطان کو ہمارے اوپر سلطان نہیں ہے، شیطان کی ہمارے اوپر ولایت نہیں ہے، شیطان ہمارے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیطان ہمارے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کا شیطان کو ہمارے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے، شیطان ہم سے زبردستی کوئی کام نہیں کرا سکتا۔ شیطان صرف موٹیویٹ کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، فساد پیدا کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، بس جانا نہ جانا ہمارا کام۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات اپنے نفس کے اتنے غلام ہوتے ہیں اور نفس کے اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ کام ہمارا نفس ہم سے کرا رہا ہوتا ہے، اور ہم بجائے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونے کے اس کا الزام بھی ڈال دیتے ہیں کس کے اوپر؟ شیطان کے اوپر، جو خود ہماری ایک کمزوری ہے اور جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا شیطان کون ہے، ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دوں تاکہ ذرا دشمن پتہ لگ جائے کون ہے اور کیا معاملہ ہے ہمارا اس کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ جو مشہور و معروف ہمارا دشمن ہے، کان من الجن، جنوں میں سے، یہ جو جن ہونا ہے یہ یاد رکھیے گا شیطان کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہ ہے کہ وہ جنہ میں سے۔ کچھ باتیں ہیں جو میں آج آپ سے ایسی کروں گا کہ آپ کو شاید تعجب ہو۔ دیکھیے شیر کی طاقت ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم شیر کو کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے نہیں۔
ہاتھی بہت طاقتور ہے، لیکن ہم ہاتھی کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے نہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھی جتنا مرضی طاقتور ہو جائے ہماری عقل کے آگے. انسان وہ چیز ہے کہ ہاتھی، گینڈا، شیر، ان سب چیزوں کو اس نے نچا کے رکھ دیا، سب کو قابو میں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کمالات عطا کیے ہیں وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیے. اجنہ، جتنے بھی جن ہیں صاحب عقل ہیں، لیکن ان کے پاس عقل اتنی مستحکم نہیں ہے جتنی انسانوں کے پاس. لہذا اجنہ اشرف نہیں ہے. اب اگر فرض کریں کہ وہ جیسے شیر کچھ کام اضافی کر سکتا ہے یا طاقتور کر سکتا ہے، اگر اجنہ بھی کر سکتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اشرف اور ہم سے زیادہ طاقتور ہے. اگر اجنہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے اب تک انسانی حیات کے نظام کو تباہ کر چکے ہوتے. لہذا اجنہ کو ہمارے اس نظام حیات میں اول ورود کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے اس نظام حیات میں ورود اور نفوذ پیدا کر سکیں. بعض علماء کے نزدیک اجنہ جیسے دیگر حیوانات انسانوں سے خوف کھا کر بھاگتے ہیں. جہاں انسان آبادی بنا لیتا ہے معمولاً جانور وہاں سے اس جگہ سے دور رہتے ہیں. جانور اکثر کہاں رہتے ہیں؟ بیابانوں میں، جنگلوں میں، ایسی جگہ جہاں انسان نہ ہو. انسان سے سارے حیوانات خوف کھاتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک حتیٰ اجنہ ہم سے اسی طرح سے خوف کھاتے ہیں اور اپنی آبادیوں کو اور اپنے آپ کو بنیادی طور پر انسانوں سے دور رکھتے ہیں. لہذا اب یہ جو ایک ہمارے اب کیا تصور ہے؟ ایک تصور ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جن شاید کوئی بہت پاورفل اور انسان سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے. یہ اشتباہ ہے. اگر اس کی طاقت اس کے اندر کسی جہت میں موجود ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی بھی جانور کے اندر کوئی طاقت ہو سکتی. لیکن جیسے دوسرے جانور ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے شیاطین ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. اب یہ جو غرب سے اصل شیطانی ٹولہ حرکتیں کر رہا ہے ہالی ووڈ میں بیٹھ کے، اس کے آپ بعض اوقات تصورات کو غور کیجیے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک نئی انہوں نے ایک سیریز بنائی ہے، بچوں نے یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی، جو آئیلینڈ آف ایپ کے نام سے جانی جاتی ہے. ایپ آئیلینڈ یا آئیلینڈ آف ایپ، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بنمانس جو ہیں وہ انہوں نے انسانوں کے اوپر حکومت حاصل کر لی اور انہوں نے قبضہ کر لیا. کیوں؟ اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے فکر یہ ہے کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے پر ضعیف دکھایا جائے. جب انسان بندر اور بنمانس کے سامنے عاجز ہو جائے گا تو اجنہ کے مقابلے میں ویسے ہی اپنے آپ کو کیا پائے گا؟ ضعیف. جبکہ بنیادی طور پر انسان اجنہ سے زیادہ طاقتور ہے. لہذا یہ جو گلی محلوں میں ادھر ادھر بہت سارے آگے پیچھے ادعا کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ جی ہم جن پکڑ لیا، ہم نے جن قابو کر لیا، ہمارے پاس موکل اور ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا، 99.999 جھوٹے ہوتے ہیں. میں بالکل اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے مثلاً جیسے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ ادعا کریں کہ جی میں شیر کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکتا ہوں اور آپ اس کی بات مان لیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ادعا اگر ایسا کرنے لگیں تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی اگر ہے تو ہمیں بھی پتہ لگے کہاں ہے. اسی طرح سے اجنہ سے متعلق جو داستانیں مشہور ہیں، فلاں کے اوپر آسیب آ گیا، فلاں کو جن نے پکڑ لیا، یہ ہو گیا وہ گیا، ان میں سے زیادہ تر کیس جو مریضوں کے ہیں ان میں سے اکثر کیس شیزوفرینیا کے ہیں، جو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام ہے. اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں انسان کے اندر سے بعض ایسی عجیب و غریب چیزیں نکل آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی
تو وہ جن کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ پرانے دور میں ہوا ہی یہ ہے کہ جو بیماریاں انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اس نے وہ جن کے گلے میں ڈال دی، کہا یہ جن کیا، خاص طور پر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر۔ لہذا عربی میں دیوانے کو کیا کہتے ہیں؟ مجنون۔ مجنون کہتے ہیں نا، مجنون کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جن سے۔ مجنون کون ہوتا ہے؟ ما یمسہ بالجن یا یمسہ الجن، وہ شخص جس کو جن نے چھوا ہو۔ اب جن چھوئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اس کا جو دماغ ہے، چونکہ اس کی روح کو یا اس کے دماغ کو جن نے قابو میں لے لیا ہوتا ہے، لہذا یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا لفظ مجنون بنیادی طور پر آصف زدہ، کسی کے اوپر جن آیا، ان میں سے ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جو مریضوں میں کیس ہیں 99% کیس جو ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے کیس ہوتے ہیں۔ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تفصیلات اسی کا بھی ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، انسان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر سے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر قوتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ظہور پیدا کرتی ہیں، اور جب وہ ظہور پیدا کرتی ہیں تو انسان متعجب ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیسے کر دیا، اور چونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لہذا وہ کیا کہتا ہے یہ جن نے کیا ہے، جبکہ وہ کام جن نے نہیں کیا ہوتا، وہ قوت انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو تمہارے اندر ہے وہ عالم الاکبر ہے، اور جو باہر ہے یہ ساری کائنات یہ عالم الاصغر ہے۔ تو ابھی تک تو ہمیں عالم اصغر کے عجائبات سمجھ میں نہیں آئے ہیں، عالم اکبر میں کیا کیا عجائبات ہیں اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی انسان شناسی پہ گفتگو کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کمالات ہیں کہ جو اللہ نے انسان کے وجود کے اندر چھپا کے رکھے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے، جب انسان انشاءاللہ عقل و شعور کی ان منازل کو طے کرے گا امام کے ساتھ، تو انسان کے اپنے وجود سے کمالات ظہور کریں گے۔ لہذا اجنہ، یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی ہیں سب غلط ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جن اندر گھس گیا، ہماری باڈی میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ جن گھس سکے۔ ہماری روح جو ہمارے بدن کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے، وہ روح اتنی قوی ہے کہ اجنہ کبھی بھی اس روح کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، ناممکن ہے۔ لہذا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے جن کے لیے کہ وہ ثانیاً عزیزان من، اگر اجنہ اتنے ہی عام طور پر ہماری لائف میں موجود ہوتے، اسے تنگ کر رہے اسے تنگ کر رہے ہوتے، تو یہ کامن ایکسپیرینس ہوتا، ہر آدمی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جن آگے پیچھے پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا کامن ایکسپیرینس نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی مشہوری کے لیے 4 منٹ کے لیے لوگوں کو اپنے طرف بیٹھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا اجنہ کے اندر اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بس اب 1 منٹ کے لیے مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ جو مخلوق احسن نہیں بن سکتی، اشرف نہیں بن سکتی، تو جب وہ نیچے کی طرف جائے گی، خرابی کی طرف جائے گی، تو خرابی میں بھی اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی جتنا جب اشرف گھٹیا ہوتا ہے تو جاتا ہے۔ دیکھیں 2 طرف ہے نا بھائی، جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنی ہی زور سے زمین پہ گرتا ہے۔ یہ واحد انسان ہے کہ اگر دین کے سائے میں آئے تو احسن تقویم ہے، اور اگر اللہ کو چھوڑ دے تو اسفل سافلین۔ اجنہ اسفل سافلین نہیں ہے۔ جتنا انسان کے اندر اشرف بننے کی صلاحیت ہے، اگر خدا کو چھوڑ دے اتنا ہی اس کے اندر گھٹیا بننے، اتنا ہی پست ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس کے اندر۔ لہذا انسان جب شیطان بنتا ہے، اب ایک جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ کیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا، شیطان بنیادی طور پر صفت ہے،
شیطان نام نہیں ہے، اور اگر یہ صفت کسی جن میں پائی جائے تو وہ جن شیطان، اور اگر کسی انسان میں یہ صفت پائی جائے تو انسان شیطان۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطانوں کی بات کی ہے تو جن اور انس دونوں کو ذکر کیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین بنائے ہیں، کس میں سے ہیں؟ انسانوں میں سے ہیں اور جنوں میں سے۔ بس شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ والناس میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، دلوں کے اندر وسوسہ کرنے والے شیاطین جن کو خناس کہا جاتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جن شیطان ضعیف ہوتا ہے، انسان شیطان قوی ہوتا ہے، لہذا جنوں کے شیطانوں سے ڈرنے سے زیادہ انسانی شیطانوں سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ پھر چونکہ شیطان کو ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گناہ کی طرف میرے اندر رغبت پائی جاتی ہے یا جو گناہ میں کر رہا ہوں، آیا اس میں شیطان کا کوئی حصہ ہے بھی یا نہیں، یا میں بلا وجہ شیطان کے اوپر الزام لگا رہا ہوں۔ یہ ہوگا قیامت کے دن بہت سارے لوگ کہیں گے پروردگار شیطان نے کیا، شیطان کہے گا میں نے تو نہیں کیا۔ یہ کہے گا جی اس نے مجھ سے کہا تھا نماز نہیں پڑھو، شیطان کہے گا میں نے تو نہیں کہا، اس کو خود شوق نہیں تھا نماز پڑھنے کا، میرے اوپر غلط ڈال رہا ہے، اور ثابت ہو جائے گا، اس دن پتہ لگ جائے گا۔ لہٰذا ہر چیز کو شیطان کے اوپر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھو تمہارا نفس ابھی مومن ہوا ہے یا نہیں، تم خود ابھی مومن بنے ہو یا نہیں۔ اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے شیطان بہکاتا ہے یا نہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین زمانہ ماہ مبارک رمضان۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ سب کے اپنے روایتیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی پروردگار شیاطین کو، کون سے شیاطین کو؟ اجنہ کو، جن شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ اب اگر میری روٹین، میرا جو میں ہوں رمضان سے پہلے اور رمضان کے اندر میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، کوئی فرق نہیں آیا میرے اندر، تو اس کا مطلب شیطان ابھی میرے پاس نہیں آیا۔ اگر میں رمضان میں زیادہ اچھا ہو جاتا ہوں عام دنوں کے مقابلے میں، پھر تو کہا جا سکتا ہے ہاں بھئی یہ کام جو تھے یہ شیطان خراب کرا رہا تھا۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ الٹ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رمضانوں میں جتنا غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنا چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، جتنا لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوتے ہیں، پورا سال اتنا نہیں کرتے۔ تب یہ لوگ سوچ کے بتائیں کہ شیطان کھلا ہے یا بند ہوا ہے۔ لہذا اب شیطان اجنہ میں سے ہے، شیطان جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کے پورے پورے لشکر ہیں، پورا پورا اس کا حساب کتاب ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس سے آگے عرض کروں گا کہ شیطان کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہوتا ہے، کہاں تک وہ لے جا سکتا ہے، اور شیطان کے بھی جو شیطان ہیں وہ کون ہیں، جن کو شیطان بھی آ کر سلام کرتا ہے، وہ کون ہو سکتے ہیں، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ انسان اگر راستے سے ہٹ جائے، میں نے اسفل سافلین، یہ حرکتیں تو شیطان نے بھی نہیں سوچی تھی۔ اصل شیطان سوچ نہیں سکتا یہ باتیں کہ انبیاء کی اطرت کو بازاروں میں لے جانا چاہیے۔ کیا یہ جو شام کے بازار میں اطرت نبی کا تماشا کر رہے ہیں، انہیں شیطان لے کر آیا یا ان کے اپنے وجود شیطانی ہے؟ انہیں نہیں معلوم۔ اگر انہیں نہیں معلوم تھا تو جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، جس وقت امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ پڑھ کے اپنا تعارف کرایا، اس وقت تو پتہ لگ گیا تھا۔
اس وقت تو معلوم ہو گیا تھا نا کہ کون ہیں یہ. تو پھر اگر ایمان اور اسلام نام کی کوئی چیز تمہارے وجود کے اندر تھی، اس نے اظہار کیوں نہیں کیا؟ زیادہ عزیزان لفظوں کا اسلام خدا کو نہ کبھی چاہیے تھا اور نہ کبھی چاہیے ہوگا. لفظوں کا اسلام نہیں چاہیے. بدترین مصائب شام. بازار میں تو جو ہوا سو ہوا. باب الساعہ وہ مقام ہے جہاں پر بعض روایات کے مطابق 48 اور بعض کے مطابق 72 گھنٹے اہل بیت کے قافلے کو صرف اس لیے ٹھہرایا گیا کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل ہے. اور 72 گھنٹوں کی اذیت کے بعد جب پوری طرح سے دربار آمادہ ہو گیا، کرسیوں پہ لوگ بیٹھ گئے، تو یزید ملعون کے سامنے اہل بیت کو لایا گیا. شمر ملعون وہاں کھڑا ہو کر ایک ایک کو نام سے پکار رہا تھا. خدا جانے بیویوں پر کیا گزری ہوگی جب نام محرموں اور بغیرتوں کے مجمع میں ان کے نام لیے گئے. راوی صرف کتنا کہتے ہیں کہ بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا، لیکن بعض راویوں نے لکھا کہ ان میں ایک بی بی ایسی تھی کہ جو تمام بیویوں کے درمیان میں اپنے آپ کو بالکل سکیڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، سمٹا کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنی خاموشی کے ساتھ اور سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی گویا وہ دربار میں اپنے وجود کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہتی. چپ چاپ سمٹی ہوئی بیویوں کے حلقے کے درمیان میں بیٹھی. امام سجاد گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تخت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. میرا مولا بڑی صبر کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر سید سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. بس عزادارو کون سا مقام تھا کہ جب دشت میں امام حسین کا سر رکھ کر شرابی حاکم کے سامنے ملعون شراب پیتا جاتا ہے اور کافرانہ اور ملحدانہ اشعار پڑھتا چلا جاتا ہے، تخت میں نیچے لا کر امام کا سر رکھا گیا. بس جب شراب کا نشہ چڑھا زیادہ، ایک مرتبہ ایک لکڑی اٹھائی اور اٹھا کر امام حسین کے لمحائے مبارک پر جسارت کرنا شروع کیا. بس عزادار یہ وہ مقام تھا جہاں سید سجاد برداشت نہ کر سکے. ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہا، ملعون تو جن ہونٹوں پہ ضربت لگا رہا ہے یہ بوسہ گاہ رسالت ہے، نبی نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے. حضرت کی آواز کا گونجنا تھا. ایک مرتبہ نشے میں ڈوبے ہوئے حاکم نے پوچھا، کہا یہ کون ہے؟ کس نے جرأت کی؟ کون بولا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے. کہا میں نے تو کہا تھا ان کے مردوں کو قتل کر دینا، یہ یہاں تک کیسے آ گیا؟ کہا یہ بہت بیمار تھا، بہت مریض تھا، ہم سمجھتے تھے کہ سفر کی صعوبتوں میں مر جائے گا، سفر کے دوران مر جائے گا، لیکن یہ زندہ یہاں تک آ گیا ہے. ملعون کہتا ہے اچھا اگر یہ زندہ آ گیا ہے اسے میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے. بس جیسے ہی حکم دیا گیا ایک حبشی جلاد اپنی تلوار نکال کر امام سجاد کی طرف بڑھا ہے. بس عزادارو راوی کہتے ہیں ابھی تک وہ بیوی جو دوسری بیویوں کے حلقے کے درمیان میں اپنے آپ کو سمٹا کر بیٹھی تھی، ایک مرتبہ بیویوں کا حلقہ توڑ کر وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی، آواز لگا کر کہا خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. شرابی حاکم نے ایک دفعہ سوال کیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو زینب کبریٰ ہے جس کے خطبوں میں تیری حکومت کو لرزہ برندام کر دیا.
مظلوم کہتا ہاں میں نے اس کا بڑا نام سنا، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اب جلاد نے اپنا رخ جناب زینب کی طرف کیا، ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، بیویوں کے حلقے میں سے ایک ضعیفہ آگے بڑھ کر جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، بال سفید ہے، چہرہ سیاہ ہے، آواز ڈالا کرتا خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری شہزادی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز ہے، نام فضہ ہے۔ کہا کنیز کی یہ جرأت، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی جلاد نے جناب فضہ کے نزدیک پہنچا، جناب فضہ نے اپنے چہرے پر سے بالا کو ہٹایا، ایک مرتبہ حبشہ کے لہجے میں مخاطب ہو کر کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارے میں حبشہ کی وہ ملکہ ہوں جو اپنا تخت چھوڑ کر اہل بیت کی نوکری کرنے گئی تھی۔ بس عزادارو، جیسے ہی دربار میں یہ آواز گونجی کہ حبشہ کی ملکہ موجود ہے، راوی کہتے ہیں دربار میں موجود 300 حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا، للکار کے یزید کو کہا یزید خبردار، ہماری ملکہ یہاں موجود ہے، کسی نے ہماری ملکہ کو ہاتھ لگایا ہم خون کے دریا بہا دیں گے۔ حاکم کا نشہ کافور ہوا، ایک مرتبہ کا ہاتھ روک لیا گیا، جلاد واپسی کی طرف پلٹا، جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دے کر کہا نانا اپنی عزت کی غربت دیکھ، ارے کنیز کے حامیوں ناصر موجود، تمہاری بیٹیوں کے حامیوں ناصر موجود نہیں۔ میں کہوں گا یا جناب زینب ہم موجود نہیں تھے، لیکن آج میرے نوجوان مدافع حرم بن کے تمہارے روضے کے سامنے کھڑے ہیں، ماتھوں پر اپنے کلنا عباس کی یا زینب لکھا ہوا ہے اور حاضر ہیں، اپنے خون کو تو بہا دیں گے لیکن تمہارے گنبد پر آج دے۔ الا ولعنۃ اللہ علی الخبثاء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع ازام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔